بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق وضع الفاظ کی بحث کا آخری سبق ہے. گزشتہ مباحث میں ہم نے الفاظ اور معانی کے درمیان جو ذہنی تعلق ہے اس کے قائم ہونے کی وجوہات اور دلائل اور اس کی کیفیت پر گفتگو کی ہے، اور آج تقریباً ایک نتیجہ لیں گے کہ جس میں بتائیں گے کہ تبادر علامت حقیقت ہے تو وہ کیوں ہے، خود تبادر کیا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے، یہ حقیقت کی علامت کیسے ہے. یہ سارے سوال، ان کا جواب آج کے سبق میں انشاءاللہ دیں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب. آج متن مختصر ہے لیکن وضاحتیں کچھ مبسوط ہیں. فرماتے ہیں کہ وعلى هذا الاساس نعرف ان من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره الى الذهن بمجرد سماع اللفظ، وذلك بسبب الوضع الذي تحققه العلاقة والقرن الأكيد. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر وجعله علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا، ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. یہ تو عبارت تھی، آئیے چلتے ہیں اس کی وضاحت کی جانب. گزشتہ سبق میں ہم نے بتا دیا کہ وضع کے ذریعے تعلق ایجاد ہو جاتا ہے اور آگاہانہ عملیات جو انجام پاتے ہیں اس میں الفاظ اور معانی آپس میں جڑ جاتے ہیں. ہم نے اس میں اقتران مؤثر کو دخیل قرار دیا تھا اور بتایا تھا کہ وضع کا جو آگاہانہ عمل ہے یہ اقتران مؤثر کی قبیل سے ہے. دوسری طرف سے اقتران مکرر ہے جو کہ خود بخود جو ہے وہ الفاظ اور معانی کے درمیان رابطے کو وجود میں لاتا ہے. تو یہ دو قسم کے تعلقات تھے جن کی وضاحت آج ہم نے کر دی ہے. آج اسی وضاحت کی روشنی میں جو گزشتہ مباحث میں عرض ہو چکی ہے تبادر کی بحث کو بیان کر رہے ہیں. تبادر فرماتے ہیں کہ حقیقت کی علامت ہے. خود تبادر ہے کیا اور حقیقت سے کیا مراد ہے؟ تبادر کہتے ہیں ذہنی انسباق کو، ذہنی پیش دستی کو. یعنی آپ لفظ کو سنتے ہیں اور لفظ سے آپ کے ذہن میں جو سب سے پہلا معنی آتا ہے اس کو کہتے ہیں معنی متبادر. یعنی وہ معنی کہ جس کی طرف آپ کا ذہن دوڑ کے گیا ہے، مبادرت کی ہے، پیش دستی کی ہے، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آیا ہے، اس کو کہتے ہیں تبادر. مثلا آپ نے لفظ سنا سمندر تو آپ کے ذہن میں کیا آیا سب سے پہلے؟ وہی دریا، سمندر، پانی جو بے کراں ہوتا ہے، جس کے سرحدیں آپ کو نظر نہیں آتی. تو یہ کیا ہے؟ اس لفظ سے آپ کے ذہن میں آیا. اب اگر اسی کو قرینے کے ساتھ بیان کیا جائے تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں بہت بڑا عالم آ جائے. ٹھیک ہے، مثلا میں نے ایک سمندر، ایک بحر کو دیکھا، یعنی ایک سمندر تھا. میں نے ایک شخص کو دیکھا جو سمندر تھا. ٹھیک ہے، یا ایسی ذات کو دیکھا جو اپنی ذات میں ایک سمندر تھا. کیسے آپ کے ذہن میں آیا سمندر؟ سمندر سے آپ اب کیوں وہ شخص ذہن میں آیا؟ کیونکہ وہ قرائن سے آیا. ٹھیک ہے، لیکن لفظ سے آپ کے ذہن میں نہیں آیا. تو یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تبادر، کہ آپ کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ پیش دستی کرتا ہے. حقیقت ہوتی ہے مجاز کے مقابلے میں. حقیقت کیا ہے؟ مجاز کے مقابل میں ہوتی ہے. حقیقت یعنی لفظ کا اس معنی میں استعمال ہونا جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے. مثلا اسد کا لفظ ہے،
ٹھیک ہے، شیر، اسد یعنی شیر، یہ لفظ کیا ہے؟ حقیقت میں وضع کیا گیا ہے شیر کے لیے، اسد، ٹھیک ہے، یا غضنفر، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ شیر کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ تو اب ایک مناسبت کی وجہ سے ان کو دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک شجاع آدمی ہے تو آپ اس کو شیر کہتے ہیں، لیکن اب اگر وہ کہیں گے تو قرینے کے ساتھ کہیں گے۔ مثلا آپ کہیں گے کہ میں نے میدان جنگ میں ایک شیر دیکھا، تو ظاہر ہے اس میں آ سکتا ہے کہ ایک شجاع آدمی شیر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قرینے کے بغیر آپ کہیں گے میں نے ایک شیر دیکھا، تو آپ کا ذہن کہاں جائے گا؟ ذہنی انسباق کہاں ہوگا؟ فوراً آپ کا ذہن جائے گا شیر جنگل کی طرف، جنگل کے بادشاہ کی طرف۔ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ الفاظ اور معانی کے درمیان ذہنی تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ ذہنی انسباق کس کی طرف ہوتا ہے؟ اس معنی کی طرف ہوتا ہے جس کے لیے اس کے وضع کیا گیا ہے، جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے۔ تو پس معنی موضوع اللہ کی طرف ہوتا ہے جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے، یعنی حقیقت، حقیقی معنی، اسی کو ہم حقیقی معنی کہتے ہیں۔ پس یہاں سے کیا ہو گیا؟ تبادر یعنی ذہنی انسباق علامت بن گیا حقیقت کی، تبادر علامت بن گیا کس کی؟ حقیقت کی۔ یہ حقیقت اور یہ تبادر، ان دونوں کے درمیان تعلق قائم ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ذہنی انسباق بغیر اس وضع کے وجود میں نہیں آتا۔ بہرحال اس کو ہم مزید وضاحت کرتے ہیں کہ تبادر حقیقت کی علامت ہے۔ دو لفظوں کی ہم نے وضاحت کر دی، تبادر کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اب جو یہاں پہ وضاحت کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تبادر حقیقت کی علامت ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ لفظ اور معنی کے درمیان ذہنی تعلق ہی کو ہم نے وضع کا نام دیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ وضع کیا ہوتی ہے، الفاظ کو کیسے وضع کیا جاتا ہے، تو ہم نے بتایا کہ الفاظ کو وضع کرنے کا مطلب ان دونوں کے درمیان رابطہ اور تعلق کا قائم کرنا ہے۔ رابطہ اور تعلق کا جوڑ دینا ہی وضع کہلاتا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں یہ لفظ اس کے لیے وضع ہو گیا؟ یعنی ان کے درمیان رابطہ جڑ گیا، تعلق قائم ہو گیا۔ اب جب تعلق ہے تو کیا ہوگا؟ اب چونکہ تعلق موجود ہے تو ذہن میں وہ کیا ہوگا؟ وہ ثبت ہو جائے گا۔ جب ثبت ہو جائے گا تو ذہن اسی کی طرف ہی پیش قدمی کرے گا، ٹھیک ہے، ذہن اسی کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ اس ذہنی پیش قدمی سے اندازہ ہوگا کہ یہی معنی ہی اصلی معنی ہے، اسی ذہنی پیش قدمی سے۔ پس لفظ اور معنی کے درمیان تعلق موجود ہے پہلے سے۔ کب موجود ہے؟ جب وضع ہوا ہے۔ اب چونکہ تعلق موجود ہے تو ذہن بھی کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اسی کی طرف جاتا ہے۔ سمندر کا لفظ سنتا ہے تو فوراً اس کا ذہن سمندر کی طرف جاتا ہے، نہ کہ کسی بڑے عالم کی طرف۔ شیر کا لفظ سنتا ہے تو فوراً اس کا ذہن جاتا ہے کس کی طرف؟ جنگل کے بادشاہ کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اور معنی کے درمیان رابطہ، تعلق پہلے سے موجود ہے۔ پس ذہنی سبقت سے کیا ہو گیا؟ وضع کو کشف کیا جا سکتا ہے۔ ذہنی سبقت سے وضع کو کشف کیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ وضع ہی ہوا ہے اسی معنی کے لیے۔ کیسے وضع ہوا ہے اسی معنی کے لیے؟ کیونکہ اگر وضع نہ ہوتا تو یہ ذہنی سبقت وجود میں نہ آتی۔ ذہنی سبقت وجود میں آ چکی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان پہلے سے تعلق موجود ہے۔ اور وہ تعلق کیسے جڑا ہے؟ وضع کے ذریعے جڑا ہے۔ پس وضع کو کشف کر رہا ہے، اور وضع ہی کو حقیقت کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے حقیقت کی تعریف کر دی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ استعمال اللفظ فی المعنی الموضوع لہ، لفظ کو اپنے موضوع لہ میں استعمال کرنے کو حقیقت کہا جاتا ہے۔
ایک لفظ جو شہید نے استعمال کیا ہے کہ یہ تبادر حقیقت سے کشف کرتا ہے، کشف انی، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ کشف انی، یہ کشف انی کیا ہوتا ہے؟ کشف انی یہ شہید کی عبارت تھی تو میں نے اس کو لکھ دیا کہ تبادر کشف انی کرتا ہے، یعنی حقیقت کو انن کشف کرتا ہے۔ انی در حقیقت انا کا مصدر سنائی ہے، انا کا مصدر سنائی ہے۔ انا حروف مشبہ بالفعل ہے جو بتحقیق کے معنی میں ہوتا ہے، بتحقیق، یعنی کوئی بھی کام تحقیقاً جب انجام پائے تو انا، یعنی تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تحقیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انا۔ اسی سے انی نام رکھا گیا۔ اصل میں جو منطق میں دو قسم کے قضایا ہوتے ہیں، ایک قضایا لمی کہلاتے ہیں، ایک قضایا انی کہلاتے ہیں۔ ایک قضایا لمی ہے لیما سے، انی ہے انا سے، لمی ہے لیما سے۔ لیما سوال ہوتا ہے کسی چیز کے وجود کے بارے میں، کہ مثلا بچہ پوچھتا ہے اپنے بابا سے کہ مثلا بابا رات کو ستارے کیوں نظر آتے ہیں، تو پھر وہ جواب دیتا ہے، بتاتا ہے کہ مثلا کیونکہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ جو فضا ہے اس میں جو چیزیں جن کے اوپر روشنی پڑتی ہے سورج کی، تو اس سے پھر سیارے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کے جوابات دیتا ہے۔ اصل میں سوال کیا ہوا؟ لیما کا ہوا، کیوں؟ تو اس میں جواب کیا آئے گا؟ علت سے معلول کا جواب آئے گا۔ کیوں ایسا ہوا؟ علت سے معلول کی طرف آئیں گے کہ اس لیے ہوا۔ ہم مثلا کیوں پیدا ہوئے وجہ بتائیں گے، جب وجہ بتائیں گے تو یہ علت سے معلول کا سوال آئے گا۔ جب علت سے معلول کا سوال آتا کو کشف کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لمی کہا جاتا ہے۔ مثلا ابھی فضا کیوں روشن ہے؟ کہیں گے کہ کیونکہ سورج طلوع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی فضا کیوں تاریک ہے؟ اس لیے کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ ابھی یہ کمرہ کیوں گرم ہے؟ اس لیے کہ آگ جل رہی ہے۔ تو کمرہ گرم ہے کیونکہ آگ جل رہی ہے۔ علت سے معلول کی طرف آئے، سوال کیوں کا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ معلول سے علت کو کشف کرتے ہیں۔ معلول سے کس کو کشف کرتے ہیں؟ علت کو کشف کرتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ مثلا آپ کا چہرے کا رنگ کیوں مثلا زرد پڑ چکا ہے۔ مثلا مریض جاتا ہے ڈاکٹر کو کہتا ہے، وہ اس کے چہرے کے رنگ کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے وہ بیماری کا اندازہ لگاتا ہے۔ آنکھوں کو دیکھتا ہے، آنکھوں کا خاص رنگ ہے، وہاں سے وہ کیا کرتا ہے؟ اس بیماری کی طرف جاتا ہے۔ مثلا بدن گرم ہے، وہاں سے وہ جاتا ہے ٹیمپریچر کو چیک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے۔ تو یہ سارے معلول ہیں۔ معلول یعنی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک علت ہے۔ پس معلول سے جو علت کو کشف کرنے کا کے قضایا ہوتے ہیں ان کو انی کہا جاتا ہے۔ انی انا سے ہے، یعنی جو چیز تحقق پا چکی ہے۔ لمی لیما سے ہے، یعنی کیوں، یہ چیز کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وجہ بتائیں گے تو اس کی علت کا سوال آئے گا، یہ کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ میں کیوں سبق پڑھ رہا ہوں، میں مثلا کیوں سبق پڑھا رہا ہوں، تو وجہ بتائیں گے۔ جہاں وجہ آئے گی تو وہ علت کا سوال ہوگا۔ لیکن اگر معلول سے علت کا سوال آئے گا، مثلا آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ معلول ہے، وہ نظر آ رہا ہے، جو محقق ہو چکا ہے۔ انا تحقیق کے معنی میں ہے، یعنی محقق ہو چکا ہے۔ انی یہیں سے بنا ہے، یعنی انا سے بنا ہے، انا کا مصدر سنائی ہے۔ پس معلول سے علت کو کشف کرنے والے قضایا کو انی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں تبادر کی طرف۔ تبادر کشف انی کرتا ہے، تبادر کشف انی کرتا ہے۔ کیا مطلب تبادر انی طور پر کشف کرتا ہے؟ یعنی بتاتا ہے تبادر خود کیا ہے؟ معلوم بھی ہے اور معلول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ معلوم بھی ہے یعنی محقق ہو چکا ہے،
اننا یعنی محقق ہو چکا ہے. جس طرح میں نے بیمار کی مثال دی، بیمار کا جو رنگ اترا ہوا ہے وہ محقق ہو چکا ہے. یا مثلا تاریکی محقق ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. یا مثلا حرارت، کمرے کی گرمی محقق ہو چکی ہے. ہمارا کمرہ ابھی سردیوں میں گرم ہے، ٹھیک ہے. کیوں گرم ہے؟ اس لیے کہ اس کمرے میں ہیٹر چل رہا ہے. ہیٹر چل رہا ہے. یہ کیوں گرم ہے؟ اس لیے کہ ہیٹر چل رہا ہے. گرم ہونا محقق ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. گرم ہونا محقق ہو چکا ہے. ابھی فضا کیوں تاریک ہے؟ کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہے. تو یہ تاریکی محقق ہو چکی ہے، گرمی کمرے میں محقق ہو چکی ہے. سوال کیا ہوگا؟ علت کا ہوگا. یہاں پہ بھی یہی ہے، تبادر معلوم ہے، وہ محقق ہو چکا ہے، اس لیے وہ معلول بھی ہے. اب سوال اس کے علت کا ہے، ٹھیک ہے. اب تبادر سے کشف انی ہوگا، یعنی معلول سے علت کا کشف ہوگا. تبادر معلول ہے، ٹھیک ہے، معلوم بھی ہے اور معلول بھی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ کشف علت ہوگا. یعنی بتائیں گے تبادر. اب جب کہ ذہن ہمارا سبقت لے جا رہا ہے اسد کے لفظ سے جنگل کے شیر کی طرف، شیر کے لفظ سے جنگل کے شیر کی طرف، نہیں جا رہا ہمارا ذہن ایک شجاع آدمی کی طرف. تو یہ کیوں نہیں جا رہا؟ کہیں گے کہ یہ اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ رابطہ جو لفظ اور معنی کے درمیان ہے، یہ لفظ اور معنی کے درمیان جو رابطہ ہے یہ وجود میں آ چکا ہے. لفظ اور معنی کے درمیان جو تعلق ہے یہ وجود میں آ چکا ہے، اور یہ تعلق اس بات کا عکاس ہے کہ یہ لفظ اور معنی کے درمیان جو تعلق ہے یہ اس بات کا عکاس ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے. یعنی آپ کے اسد سے شیر کی طرف آپ کا ذہن جانا اس بات کا عکاس ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ لفظ اسد یا لفظ شیر جنگل کے شیر کے لیے وضع ہوا ہے. سمندر کا لفظ اسی بڑے بڑے پانیوں کے لیے وضع ہوا ہے، آزاد پانیوں کے لیے وضع ہوا ہے. تو یہ تھی آج کی وضاحت. اب چلتے ہیں متن کی جانب اور اس سے مزید وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ، اس بنیاد پر یعنی کون سی بنیاد پر؟ گزشتہ جتنی بھی وضاحتیں تھیں جو وضع کے حوالے سے ہم نے انجام دے دی ہیں، اس کی بنیاد پر نعرف، ہم جان لیتے ہیں کہ ان من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له، وضع کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ معنی منسبق ہوتا ہے، معنی پیش قدم ہو جاتا ہے. کون سا معنی؟ وہ معنی جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے. اسد کا لفظ وضع ہوا ہے جنگل کے شیر کے لیے، تو یہی منسبق ہوگا، یہی پیش قدم ہوگا. وَتَبَادُرَهُ إِلَى الذِّهْنِ، یہی ذہن کی طرف بھاگے گا، دوڑے گا، سب سے پہلے ذہن کی طرف آئے گا. بِمُجَرَّدِ سِمَاعِ اللَّفْظِ، جو ہی لفظ سنے گا، صرف لفظ کے سننے سے وہی معنی ذہن میں آئے گا. کیوں؟ وَذَلِكَ بِسَبَبِ الْوَضْعِ الَّذِي تُحَقِّقُهُ الْعَلَاقَةُ وَالْقَرْنُ الْأَكِيدُ، یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وضع کی وجہ سے ہے، یہ اس وضع کے سبب سے ہے کہ جس وضع کو علاقہ محقق کرتا ہے اور قرن عقید محقق کرتا ہے. جس وضع کو رابطہ لفظ اور معنی کے درمیان جو علاقہ ہے، جو تعلق ہے، اور قرن عقید ہے. قرن یعنی اقتران، عقید یعنی تاکید کے ساتھ. قرن عقید یعنی ایک جو گہرا اقتران ہے، گہرا تعلق ہے. یہ تعلق کیا ہے؟ وضع کی وجہ سے ہے. پس وضع نے یہ تعلق قائم کیا اور اس تعلق کی وجہ سے وضع بنی، بلکہ یعنی یہ تعلق جو قائم ہو گیا اور اس تعلق کی وجہ سے وضع وجود میں آ گئی، اور اس وضع کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ پھر ذہن میں تبادر آ جاتا ہے. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، پس یہیں سے ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم تبادر کو علامت حقیقت سمجھیں، وضع کے اوپر استدلال کر سکیں. یعنی یہ کہ تبادر جب آتا ہے
تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہی لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی حقیقت ہے۔ بس ہم استدلال کریں گے وضع کے اوپر تبادر کے ذریعے، یعنی جب ایک لفظ تبادر ہوگا ایک معنی کی طرف تو ہم کہیں گے کہ یہی معنی اس لفظ کا اصلی معنی ہے، جیسے اسد اور شیر کی بات ہوئی۔ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ عَلَامَةً، یعنی ممکن ہے کہ ہم وضع کے اوپر تبادر کے ذریعے استدلال کریں، اور ممکن ہے کہ ہم قرار دیں اس تبادر کو، جعلوہ یعنی جعل التبادر، تبادر کو قرار دیں، علامتاً علامت قرار دیں، کس بات کی؟ اس بات کی کہ علی ان المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، کہ یہی جو معنی جس کا تبادر ہوا ہے یہی موضوع له ہے، اسی کے لیے وضع ہوا ہے۔ لأن المعلول يكشف عن العلت کشفا انیا، کیونکہ معلول کشف کرتا ہے علت کو کشف انی طور پر کشف کرتا ہے، جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ ولہذا عد التبادر من علامات الحقیقہ، اسی وجہ سے تبادر کو حقیقت کی علامت شمار کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے جانا کہ تبادر علامت حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہنی انسباق سے اس ذہنی تعلق کا اندازہ ہوتا ہے جو وضع کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا ذہنی انسباق، کسی بھی معنی کی طرف ذہنی سبقت، اس بات کی علامت ہے کہ یہی معنی ہی اصلی معنی ہے، اسی معنی کے لیے ہی اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ اور آخر میں ہم نے وضاحت دی کہ یہ کشف انی کیا ہوتا ہے، اور بتایا کہ کشف انی کشف لمی کے مقابل میں ہوتا ہے، یعنی معلول سے علت کی طرف جانے کو کشف انی کہتے ہیں، اور تبادر کشف انی کرتا ہے، یعنی تبادر خود معلول ہے اور اس کی علت کیا ہے؟ وضع ہے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔